اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اکثر ہم نے ایسے لوگوں کو مجرم قرار دیا ہے جو کسی بستی کے، کسی علاقے کے بڑے ہوا کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِهَا، ہر بستی کے اندر اس بستی کے جو بڑے ہوتے ہیں وہی مجرم ہوتے ہیں، وہی شرک کرتے ہیں، وہی کفر کرتے ہیں، وہی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا بڑوں کے ہاں ایک منگنی ہوئی تھی، اس منگنی کے اندر کیا اللہ کی نافرمانیاں نہیں ہوئی، کتنی شرابیں اس کے اندر پی گئی ہوگی اور کتنے ناچ گانے اس کے اندر ہوئے۔ ایک نمازی مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ کو ویڈیوز بھیجوں گا، جو لڑکیاں اس میں ناچ گانا کر رہی ہیں ان کی یہ آستینیں تو بالکل موجود ہی نہیں، ویڈیوز بن رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، شرابیں کھلے عام جو ہے کیا پی جا رہی ہے، شراب کی بوتلیں کھلے عام موجود ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ ہم ہر بستی کے اندر اس کے بڑوں کو مجرم بناتے ہیں، وہی لوگ جو ہے وہ جرم کرتے ہیں، وہی شرک اور کفر کرتے ہیں، وہی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے آپ اسلام کی توقع کریں گے، ایسے لوگوں سے آپ خیر کی توقع کریں گے۔ پھر یہ بھی سنا گیا کہ بھئی اس منگنی کے اندر جو شریک ہونے والے افراد تھے ان کے لیے شرط یہ تھی کہ وہ اپنے کرونا کا ٹیسٹ کر کے لائیں گے۔ ہم مانتے ہیں کہ کرونا یہ بیماری موجود ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن جب تم عوام کو اپنی جلسوں میں بلاتے ہو، تمہارے جلسوں کے اندر جب عوام شرکت کرتی ہے ان کے لیے کوئی کرونا کا ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ تمہارے پروگرامات کے اندر جب عوام آتی ہے اور لوگ آتے ہیں تم سے ملنے کے لیے تو تمہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں کرونا نہ لگ جائے، پھر تم کرونا کے ٹیسٹ ان کے لیے لازمی قرار دیتے ہو۔ یہ عوام تمہیں بھیڑ بکریاں نظر آتی ہے، ان کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، یہ کسی کی اولاد نہیں، یہ انسان نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کو انسان معلوم نہیں ہوتے ہیں، یہ ان کو بھیڑ بکریاں معلوم ہوتے ہیں، ان کا کوئی احساس نہیں ہے۔ یہ سردی سے مر رہے ہو، گرمی سے مر رہے ہو، بھوک سے مر رہے ہو، کوئی احساس نہیں ہے۔ اور یہ عوام بھی عجیب ہے، یہ پھر انہی کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے، انہی کے نعرے لگاتی ہے، انہی کی واہ واہ کرتی ہے۔ کل قیامت کا جب دن ہوگا یہ عوام اللہ سے کہے گی اے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یہ ہمیں غلط راستے پہ چڑھا چکے تھے، یہ ہمیں غلط راستہ بتایا کرتے تھے۔ ایک دوسرے سے ان کا مکالمہ ہوگا اور پھر یہ جو عوام ہے یہ اللہ سے کہیں گے اللہ ہم ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے تھے، ان کی وجہ سے کفر پر آئے تھے، شرک پر آئے تھے، ہم غلط راستے کی طرف گئے تھے، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ان پر لعنت فرما، ان کو سخت قسم کی سزا عطا فرما۔ عوام کو بھی چاہیے کہ وہ شعور اپنے اندر پیدا کرے، قرآن اور حدیث سے اپنے آپ کو جوڑے، اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، اللہ کا رسول کیا کہتا ہے۔ اگر کسی آدمی کا ایک سیاسی پارٹی سے تعلق ہوتا ہے اور اس کا بھائی دوسری پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اور ایک بھائی دوسرے بھائی کی سیاسی پارٹی کے خلاف کوئی بات کہہ دے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی اختیار کر لیتے ہیں، حالانکہ یہی سیاسی لوگ جو ایک دوسری پارٹی کے ہوتے ہیں جب شادی بیاہ ہوتی ہے پھر ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ گپے لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ووٹ کی بات آتی ہے، جب سیاست کی بات آتی ہے تو یہ عوام کو لڑا دیتے ہیں، دو سگے بھائیوں کو لڑا دیتے ہیں، استاد اور شاگرد کو لڑا دیتے ہیں، امام اور مقتدی کو لڑا دیتے ہیں، پڑوسی کو پڑوسی کے ساتھ لڑا دیتے ہیں، ایک رشتہ دار کو دوسرے رشتہ دار کے ساتھ لڑا دیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ کو ہم جانتے ہیں کہ اگر ایک کزن کا ایک تنظیم کے ساتھ تعلق ہے، ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے اور دوسرے کزن کا دوسری سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے، حالانکہ ان کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں ایک ہوتے ہیں۔ اب یہ کرونا جب شروع ہوا آپ نے دیکھا اپوزیشن یہ کہہ رہی تھی کہ بھئی لاک ڈاؤن کیا جائے اور حکومت کہہ رہی تھی کہ لاک ڈاؤن نہ کیا جائے۔ آپ کے ایک منسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں ہیں۔ اب معاملہ الٹ ہو گیا ہے، اب اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ ان کو جلسے کرنے ہیں، اور اب حکومت کہہ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہ سیاسی قلہ بازیاں آپ ان کی دیکھتے ہیں، یہ صرف عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عوام کو چاہیے وہ قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑے رہیں اور
اپنی بھی فکر کرے، اپنے گھر والوں کی فکر کرے، جو لوگ آپ کے ماتحت ہے آپ کی بات کو سن سکتے ہیں، آپ کی آواز ان تک پہنچ سکتی ہے، آپ اپنی آواز ان تک پہنچائے، ان کی اصلاح کی فکر کرے۔ انشاءاللہ بعید نہیں ایک دن اللہ ایسے بھی لے کر آئے گا، یہ ملک ترقی کرے گا، یہاں اسلام ہی اسلام ہوگا، اسلام والوں کا غلبہ ہوگا، اور یہاں پر دین پھلے گا پھولے گا، اور یہاں یہ ملک جو ہے معاشی طور پر بھی اقتصادی طور پر بھی انشاءاللہ ترقی کرے گا۔